الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك سيدي يا حبيب الله۔ اللہ رب العالمین جل جلالہ نے قرآن پاک کی سورۃ الاعراف میں آیت نمبر 163 تا 166 کے تحت اصحاب سبت یعنی ہفتے والوں کا واقعہ ذکر فرمایا ہے۔ یہودیوں کی یہ ایک بستی تھی جو باہر کلزم کے کنارے طور اور مدین کے مابین واقع تھی۔ یہاں کے باشندوں کا ذریعہ معاش سمندر میں مچھلی کا شکار کرنا تھا۔ اللہ رب العالمین جل جلالہ نے ان بستی والوں کی آزمائش فرمائی۔ وہ اس طرح کہ انہیں حکم دے دیا کہ وہ ہفتے والے دن کی تعظیم کریں، ہفتے کے دن عبادت کریں اور اس روز مچھلی کا شکار نہ کریں، کیونکہ ان کی آزمائش مقصود تھی۔ اس لیے اللہ رب العالمین کی طرف سے مچھلیوں کو بھی حکم دیا گیا۔ وہ مچھلیاں بإذن الہی ہفتے کے دن پانی کی سطح پر ابھر کر ظاہر ہوتی، تر و تازہ فروا عمدہ مچھلیاں کثرت کے ساتھ پانی کی اوپر والی سطح پر ظاہر ہوتی تھی اور آسانی سے وہ پکڑی جا سکتی تھی، اور جب ہفتے کا دن نہ ہوتا تو وہ مچھلیاں نہیں آتی تھیں۔ یقیناً یہ ایک بہت بڑی آزمائش تھی کہ جس دن شکار کی اجازت دی گئی اس دن مچھلی نہیں آتی، اور جس دن مچھلی آتی اس دن شکار سے منع کر دیا گیا۔ ابتداءً تو اللہ رب العالمین کی عظمت اور اللہ کے حکم کی عظمت کی انہوں نے پاسداری کی اور کچھ ایام صبر سے کام لیا اور مچھلی کے شکار سے رکے رہے۔ پھر بالآخر ان کے 3 گروہ بن گئے۔ ایک گروہ نے ہیلے بہانے سے مچھلی کا شکار کرنا شروع کر دیا۔ مچھلی کا شکار کرنے کے لیے انہوں نے جو ہیلے اختیار کیے وہ متعدد قسم کے ہیلے تھے۔ ایک ہیلہ یہ تھا کہ وہ سمندر کے کنارے حوض، تالاب یا گڑھا کھود کر بنا لیتے، اور ایک نالی کھود کر وہ سمندر میں آنے والی مچھلیوں کو پانی کے ذریعے بہا کر اس گڑھے کی طرف دھکیل دیتے، پھر واپسی کا راستہ بند کر دیتے۔ پھر جب ہفتے کا روز گزر جاتا تو اگلے دن مچھلیاں جو گڑھے میں، تالاب میں، حوض میں بند ہوتی انہیں پکڑ لیتے
اور یہ کہتے کہ ہم نے تو ہفتے والے دن شکار نہیں کیا۔ ایک طریقہ یہ اختیار کیا گیا کہ ایک ڈور اور ایک کانٹا وہ سمندر کے اندر لا کر پانی میں ڈال دیا، ہفتے والا دن اس میں مچھلی پھنس گئی، تو اب اس کو پانی میں رہنے دیا، اگلے دن پھر اس کو پکڑ کے نکال لیا اور کہا کہ ہم نے تو ہفتے والے دن شکار نہیں کیا۔ ایک ہیلا یہ اختیار کیا گیا کہ خود ہی ہاتھ سے مچھلی پکڑ کے اس کو کانٹے کے اندر پھنسا کے پھر پانی میں چھوڑ دیا، جب ہفتے کا دن گزر گیا تو اگلے دن پھر اس کو نکال لیا اور کہا کہ ہم نے تو ہفتے والے دن شکار نہیں کیا۔ شروع میں تو مچھلی کے شکار سے رکے رہے، پھر اس کے بعد انہوں نے یہ مختلف ہیلے اختیار کر کے آہستہ آہستہ شکار کرنا شروع کر دیا۔ پھر ایک وقت وہ آیا کہ وہ بالکل ہی اللہ کے حکم کی کوئی ویلیو ان کے نزدیک نہیں رہی، پھر انہوں نے کھلم کھلا اعلانیہ شکار کرنا شروع کر دیا۔ ان میں ایک گروہ وہ تھا جو خود بھی مچھلی کے شکار سے باز رہتا تھا اور شکار کرنے والوں کو روکتا، سمجھاتا، نصیحت کرتا تھا، یعنی اللہ سے ڈرو اور یہ شکار مت کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس نافرمانی کی وجہ سے تم پر عذاب آ جائے۔ تو ایک گروہ خود مچھلی کا شکار نہیں کرتا تھا بلکہ کرنے والوں کو روکتا تھا، اور ایک وہ گروہ تھا جو خود تو شکار نہیں کرتا تھا لیکن روکتا بھی نہیں تھا۔ اب نہ روکنے کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ ابتداءً وہ روکتے تھے، جب انہوں نے دیکھا کہ ان پر ہماری نصیحت کارگر نہیں ہوتی تو انہوں نے کہا کہ یہ بالآخر ہلاک ہو کر ہی رہیں گے، لہذا ان کو وعظ و نصیحت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، اس لیے انہوں نے کہنا اور روکنا چھوڑ دیا۔ بالآخر ایک دن وہ جب شکار کر رہے تھے تو ایک گروہ ان کے دائیں طرف تھا، ایک بائیں طرف تھا، ایک روکنے والا تھا، ایک دل سے نفرت کرنے والا تھا۔ تو جو روکنے والے تھے انہوں نے کہا کہ تم اب اس حد تک پہنچ گئے ہو کہ اب تم پر عذاب ضرور آئے گا، اب ہمیں ڈر لگتا ہے کہ ہم تمہارے ساتھ اگر رہیں تو ہمارے اوپر بھی عذاب آ جائے۔ تو لہذا وہ اس بستی کا جو چار دیواری اور آگے دروازہ تھا، اور رات کو دروازہ بند کر لیتے تھے، تو وہ شکار کرنے والے لوگ تو اپنی بستی میں اپنے گھروں میں چلے گئے، دروازہ بند ہو گیا، دوسرے لوگ باہر ہی رہے۔ انہوں نے کہا بھی یہ تو خطرہ ہے عذاب آنے کا، تو ہم تو ان سے الگ تھلگ ہی رہیں گے۔ رات کو اللہ کا عذاب آیا اور ان کی شکلیں مسخ کر دی گئیں اور انہیں بندر بنا دیا گیا۔ صبح ہوئی تو جو باہر تھے انہوں نے کہا کہ آج دروازہ نہیں کھولا اور بستی سے باہر کوئی شخص نہیں آیا، کیا وجہ ہے؟ دروازے کو کھٹکھٹایا، اندر سے کوئی آواز نہیں، کوئی جواب نہیں آیا۔ جب انہوں نے کافی دیر یہ دیکھا تو پھر انہوں نے کہا بھی کوئی سیڑھی لگا کر دیوار کے اوپر چڑھ کر اندر دیکھا جائے کہ آخر کیا وجہ ہے، نہ تو دروازہ کھل رہا ہے نہ کوئی اندر سے جواب آ رہا ہے۔ تو جب سیڑھی لگا کے اور چڑھ کر دیکھا گیا تو پتہ چلا یہ تو سارے بندر بن گئے، اندر تو ہیں ہی سارے بندر۔ پھر وہ دروازہ جیسے بھی کھولا گیا یا توڑا گیا پھر وہ اندر داخل ہوئے۔ وہ تو نہیں پہچان سکتے تھے کہ ان میں سے کون ہمارے رشتہ داروں میں سے ہے، لیکن وہ جو بندر بن گئے تھے وہ پہچان رہے تھے، اور وہ اپنے اپنے رشتہ داروں کے پاس آ کے
وہ روتے تھے، تو وہ کہتے تھے کہ ہم نے تو تمہیں بہت سمجھایا تھا، تمہیں بڑی نصیحت کی تھی، لیکن تم نہیں مانے، اب ہم کیا کریں؟ جو تم نے کیا ہے اسی کا تمہیں یہ خمیازہ بھگتنا تھا۔ تو اللہ رب العالمین جل جلالہ نے سورۃ الاعراف کے اندر اس واقعے کا ذکر کیا ہے، اور کچھ حصہ سورۃ البقرہ کے اندر بھی ذکر کیا گیا ہے، جس میں ہمارے لیے ہدایت کے بہت سارے پہلو ہیں۔ چنانچہ اللہ رب العالمین جل جلالہ کا ارشاد ہے وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ۔ اے رسول مکرم، آپ ان یہودیوں سے ان کے آباء و اجداد کی اس بستی کے بارے میں پوچھیں جو دریا کے کنارے پر واقع تھی۔ جب وہ بستی والے ہفتے کے دن اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے حد سے بڑھنے لگے، جب ہفتے کا روز ہوتا تو مچھلیاں بڑی کثرت سے ابل کر پانی کی سطح پر ظاہر ہوتی، جب ہفتے کا دن نہ ہوتا تو مچھلیاں ان کے پاس نہ آتی۔ ہم اسی طرح ہم نے انہیں آزمایا اس وجہ سے کہ وہ فسق اور نافرمانی کرتے تھے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کو اس آزمائش میں ڈالا بھی اس وجہ سے گیا کہ وہ پہلے سے کوئی نافرمانی کر رہے تھے اور اسے بعد نہیں آ رہے تھے، تو اس نافرمانی کے سزا میں پھر ہفتے والے دن شکار کی انہیں ممانعت فرما دی گئی۔ یہودیوں پر کئی چیزیں ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے حرام قرار دی گئی ہیں، تو نبی کریم علیہ السلام کو فرمایا گیا کہ ان یہودیوں سے پوچھیں، آپ کی رسالت کا، آپ کی تشریف آوری کا، آپ کی علامات کا، نشانیوں کا اور آپ پر ایمان لانے کے حکم کا تورات میں ذکر موجود ہے۔ ان کے علماء جانتے ہیں، اس کے باوجود یہ اس کو چھپا رہے ہیں اور آپ کی رسالت کو تسلیم نہیں کرتے، تو آپ انہیں ان کے آباء و اجداد کا وہ واقعہ یاد دلائیں اور ان سے پوچھیں اس بارے میں۔ ایک تو ان کو یہ پتہ چل جائے کہ یہ واقعہ انہیں کیسے پتہ چلا، ظاہر ہے سوائے وحی کے تو کوئی راستہ نہیں ان کے پاس اس واقعے کے جاننے کا، تو آپ کی رسالت پر ان کے سامنے ایک دلیل قائم ہو جائے۔ اور دوسرا، جب یہ اپنے آباء و اجداد کے اس واقعے پہ غور کریں، ذرا اس پہ سوچیں، تو ان کے اندر ڈر اور خوف پیدا ہو کہ اگر ہمارے پہلوں پر، ہمارے جو پہلے گزرے ہیں، اگر ان پر نافرمانی کی وجہ سے اتنا سخت عذاب آ گیا تھا اور آ سکتا ہے، تو ہمارے اوپر بھی عذاب آ سکتا ہے اگر ہم نبی کریم علیہ السلام کی رسالت کو نہیں مانیں گے۔ دوسرا اس میں ایک بات یہ ہے کہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ کسی بندے کی آزمائش کرنے کے لیے حلال روزی کے ذرائع اس پر محدود اور تنگ کر دیتا ہے، اور حلال روزی اسے تھوڑی میسر آتی ہے، جبکہ حرام کے ذرائع بہت سارے اور حرام بکثرت ملتا ہے آسانی سے۔ تو اب ایسے شخص یا ایسے لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ بھی حلال ذریعہ وہ آسانی سے ملتا نہیں اور حلال طریقے سے روزی وہ کم ملتی ہے، لہذا حرام کے بغیر گزارا نہیں ہے،
اصل تنخواہ سے کام نہیں چلتا تو رشوت کھائیں گے۔ رشوت، سود، ناپ تول میں کمی، ملاوٹ اور چوری، ڈکیتی اور دیگر بددیانتی اور خیانت کے ذریعے جتنے بھی دولت کمانے کے ذرائع ہو سکتے ہیں اور معاشرے میں پائے جاتے ہیں، تو اس سے متعلقہ سب لوگوں کو غور کرنا چاہیے کہ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ حلال سے گزارا نہیں ہوتا اس لیے وہ حرام کھا رہے ہیں، تو اولاً تو ایسا ہے ہی نہیں۔ اچھی خاصی تنخواہیں ہیں، اگر آپ اس کو ایک مناسب طریقے سے خرچ کریں تو بآسانی گزارا ہو سکتا ہے۔ اور اگر بالفرض مان ہی لیں کہ چلو یہ حلال روزی کم ہے اور اسے گزارا نہیں ہوتا، تو بھی تمہیں صبر ہی کرنا ہوگا، کیونکہ یہ اللہ کی آزمائش ہے۔ اللہ دیکھتا ہے میں اپنے بندوں کو اتنی نعمتیں دے رکھی ہیں، آنکھیں، کان، ہاتھ، زبان، یہ پورے وجود پہ ذرا غور کریں نا۔ اگر ایک دو دن کے لیے گردے کام چھوڑ دیں تو کیا کیفیت ہوتی ہے، پھیپھڑے صحیح کام نہ کریں تو آدمی پہ کیا گزرتی ہے۔ یہ سارا وجود تو اللہ نے صحیح سالم تمہارا بنایا ہے اور تم تندرست ہو، چل پھر رہے ہو، یہ اتنی نعمتیں، یہ پورا وجود یہ نعمتوں سے بھرا ہوا ہے، تھوڑی نعمتیں ہیں، اور اس کے علاوہ کتنی نعمتیں دے رکھی ہیں۔ اگر تھوڑی سی آزمائش ایک طرف سے آ رہی ہے اس پہ صبر کریں، اپنے رب کی اطاعت کریں۔ افسوس ہے کہ ہماری اکثریت حرام ذرائع کو بلا جھجک اور بغیر کسی ڈر اور خوف کے بڑی جلدی اختیار کرتی ہے ہماری قوم، اور کر رہی ہے، اور حرام کھا رہے ہیں۔ بڑی بڑی تنخواہیں ہیں، زمینیں بھی ہیں، جائیدادیں بھی ہیں، پھر بھی رشوتیں کھا رہے ہیں، پھر بھی سود کھا رہے ہیں، پھر بھی ناپ تول میں کمی اور ملاوٹ اور دیگر جتنے ذرائع ہیں ان کو اختیار کر رہے ہیں، حرام ذرائع۔ تو اللہ کے بندو یہ آزمائش ہے، اور یہ دنیا آزمائش کا ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ نے یہ حیات اور موت کا سلسلہ بنایا ہی اس لیے ہے تاکہ تمہاری آزمائش کرے تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے۔ تو جس طرح وہ ہفتے والوں کی آزمائش کی گئی، اسی طرح تمہاری بھی آزمائش ہے، لیکن اس کے مقابلے میں تمہاری آزمائش تو بہت چھوٹی سی اور بڑی ہلکی آزمائش ہے۔ کہ ان کی آزمائش تو یہ تھی کہ مچھلی صرف ہفتے والے دن ہی آتی تھی، ہفتے کے علاوہ مچھلی آتی ہی نہیں تھی، تو اب ہفتے والے دن انہیں شکار سے منع کر دیا گیا۔ لیکن یہ ہے کہ آخر ایک گروہ شکار کر رہا تھا، باقی جو دو گروہ ہیں وہ تو رکے ہوئے تھے نا، تو کچھ نہ کچھ تو کھانے کو انہیں میسر تھا ہی نا، اگرچہ اس پہ مشکل سے گزارا ہو رہا تھا، لیکن جن کے دلوں میں اللہ کا ڈر تھا اور خوف تھا اور اللہ کی عظمت اور اللہ کے حکم کی پاسداری جن کے دلوں میں تھی، وہ دو گروہ اس سے رکے رہے۔ تو آج بھی ایسے لوگ ہیں جو رشوت نہیں کھاتے ہیں، جو سود نہیں کھاتے ہیں، ناپ تول میں کمی نہیں کرتے ہیں، ملاوٹ نہیں کرتے ہیں، چوری ڈکیتی نہیں کرتے، وراثت میں کمزوروں کا حق تلف نہیں کرتے، اور اسی طرح دیگر ناجائز رائے اختیار نہیں کرتے، اگرچہ انہیں مشکل پیش آتی ہے، تنگی ہوتی ہے، کیونکہ پورا ماحول ایسا ہے کہ کسی شعبے میں اگر اچھا آدمی ہو اور وہ رشوت نہ لے اور وہ بددیانتی نہ کرے تو پھر سارے شعبے والے مل کے اس کو تنگ کرتے ہیں کہ یہ اللہ کی اطاعت کیوں کر رہا ہے، یہ نبی کی اطاعت کیوں کر رہا ہے، یہ قرآن و سنت کے راستے پہ کیوں چل رہا ہے، یہ ہمارے ساتھ حرام کیوں نہیں کھا رہا اور ہمارا معاون کیوں نہیں بن رہا حرام کھانے کے اندر۔ یہی ماحول ہے نا۔ آپ دیکھ لیں کوئی آفیسر ہو اگر وہ اچھا ہوگا اور وہ اگر قانونی کارروائی کے مطابق جو اس کے تحت آ رہا ہے اس کی پکڑ جکڑ کرے گا تو اس کا فوراً ٹرانسفر کر دیا جائے گا، کبھی ادھر وہ دھکے کھاتا رہے گا۔ لیکن یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت میں یہ تکلیفیں تو جھیلنی پڑے گی، کیا پہلو نے نہیں جھیلی ہیں؟ کیا صحابہ کرام علیہ رضوان انہوں نے دین کی خاطر اپنے گھر بار نہیں چھوڑے ہیں، اپنی جانیں نہیں دی ہیں، اپنے بچے نہیں دیے ہیں؟ انہوں نے سب کچھ قربان کیا۔ تم امام حسین کا بڑا نام لیتے ہو تو انہوں نے تو سب کچھ دیا، تم کیا دے رہے ہو دین کی خاطر؟ بلکہ جو ان کے راستے پہ چل رہا ہے اس کو بھی تنگ کیا جا رہا ہے اور زبردستی اس کو بھی حرام کی طرف گھسیٹا جا رہا ہے۔ تو فرمایا کہ آپ ان
یہودیوں سے ان بستی والوں اس بستی والوں کے بارے میں پوچھ لیں جو دریا کے کنارے پر واقع تھے۔ جب وہ ہفتے کے روز ہمارے حکم کی خلاف ورزی کرنے میں حد سے بڑھنے لگے، جب ہفتے کا دن ہوتا مچھلیاں ابل ابل کر پانی کی تہہ پر ظاہر ہوتی، سطح پر ظاہر ہوتی، جب ہفتے کا دن نہ ہوتا تو مچھلیاں نہ آتی۔ ہم ان کے فسق کی وجہ سے اسی طرح آزمایا کرتے ہیں۔ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا۔ تو ان میں سے ایک گروہ جو شکار کرتا بھی نہیں تھا لیکن روکتا بھی نہیں تھا، ان میں سے وہ ایک گروہ کہنے لگا تم اس قوم کو اور ان لوگوں کو وعظ و نصیحت کیوں کرتے ہو؟ تم اپنا وقت ضائع کر رہے ہو، یہ کوئی ماننے والے لوگ ہیں، تم ان کو نصیحت کیوں کرتے ہو؟ اللہ ان کو ہلاک کرنے والا ہے عن قریب، اللہ تعالیٰ ان کو سخت ترین عذاب دینے والا ہے۔ اب یہ ضرور ہلاک ہو کے رہیں گے، سخت ترین عذاب میں مبتلا ہو کر رہیں گے، اب ان کو نصیحت کیوں کر رہے ہو؟ قالوا معذرۃ الی ربکم ولعلہم یتقون، انہوں نے کہا کہ ہم ان کو نصیحت اس لیے کر رہے ہیں تاکہ تمہارے رب کی بارگاہ میں ہم اپنا عذر پیش کر سکیں کہ اے اللہ ہم نے تو ان کو روکا تھا، تیری نافرمانی سے روکنے کی کوشش کی، سمجھایا، وعظ و نصیحت کی، لیکن یہ نہیں مانے، ہم نے تو اپنا فریضہ پورا کیا تھا، چلو ہماری پکڑ تو نہیں ہوگی، ہم تو آخرت میں پکڑ سے بچ جائیں گے، تو ہم اپنے رب کی بارگاہ میں اپنا عذر پیش کرنے کے لیے ہم ان کو روک رہے ہیں۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے شاید ہماری نصیحت ان پہ کارگر ہو، تو چلو سارے نہ صحیح کچھ ہو سکتا ہے ہماری بات مان لیں اور وہ اس نافرمانی سے بچ جائیں اور پرہیزگاری کی طرف آ جائیں، تو اس لیے ہم ان کو روک رہے ہیں۔ تو ہمیں بھی یہ حکم ہے کہ ہم برائی دیکھیں تو اس کو روکیں۔ آج ہمارے گھروں کے اندر دیکھیں، ہمارے بعض بچے، بعض ان کی بیویاں اور دیگر افراد جو زیر کفالت اور زیر سرپرستی ہیں اور آپ ان کے نگران اور نگہبان بنائے گئے ہیں، کلکم راعٍ و کلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک نگران ہے اور ہر ایک سے اس کی نگرانی کے ماتحتوں کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا۔ تو تم سے پوچھا جائے گا تمہارے گھر والوں کے بارے میں، تو وہ نماز نہیں پڑھتے، موبائل کیبل نیٹ کا غلط استعمال ہو رہا ہے اور جنسی بے راروی میں بعض جو ہے وہ ملوث ہیں، یا اور دیگر نافرمانیاں وہ دیکھنے میں آتی ہیں، اس کے باوجود کوئی فکر نہیں ہے، کوئی احساس ہی نہیں ہے، رب کے حکم کا کوئی پاس ہی نہیں ہے، کوئی حرمت ہی نہیں ہے کہ ہم ان کو سمجھائیں، ان کو روکیں، ان کو احساس دلائیں، ان کی صحیح تربیت کریں، صحیح راہ پر چلائیں۔ اور اگر یہ نہیں بھی مانتے تو پھر ہم تو اللہ کی بارگاہ میں عذر پیش کر سکیں، یا اللہ ہم نے تو اپنی پوری کوشش کی اور یہ چوٹی کا زور لگایا، اب یہ بدبخت نہیں مانے تو ہم کیا کریں؟ تو آپ کی تو جان بچے گی نا، تو یوں روکیں، اور ہو سکتا ہے کہ آپ کی نصیحت کارگر ہو جائے اور وہ سدھر جائیں، تو آپ ہی کے ہیں نا، تو یہ سدھر جائیں گے، اگر نجات پائیں گے آخرت میں تو اس سے آپ کا بھی دل خوش ہوگا، اور ان کے ساتھ خیرخواہی کا تقاضا بھی یہی ہے۔ تو ایک قوم نے کہا، ان میں سے ایک گروہ نے کہا کہ تم انہیں کیوں روک رہے ہو، کیوں نصیحت کر رہے ہو؟ اللہ تو ان کو ہلاک کرنے والا اور سخت ترین عذاب میں مبتلا کرنے والا ہے۔ انہوں نے کہا ہم تمہارے رب کی بارگاہ میں اپنی معذرت پیش کرنے کے لیے اور عذر پیش کرنے کے لیے ان کو روک رہے ہیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان میں سے کچھ لوگ ہماری بات مان لیں اور وہ اس نافرمانی سے باز آ جائیں۔ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، جو نصیحت انہیں کی گئی تھی، جو حکم انہیں دیا گیا تھا، جب انہوں نے بالکل اس کو فراموش کر دیا، پہلے تھوڑا ڈر خوف تھا
تو ہیلے بہانے سے کام لیتے تھے نا، اب کھلم کھلا نافرمانی شروع کر دی، دیکھا بھی اب تو ہم اتنے عرصے سے کر رہے ہیں، یہ شکار تو کوئی عذاب تو آیا ہی نہیں، اب بالکل بے خوف ہو گئے، بے دھڑک جناب وہ ہفتے والے دن شکار کرنا شروع کر دیا۔ تو جب انہوں نے اس نصیحت کو بھلا دیا جو انہیں کی گئی تھی، اور اس حکم کو فراموش کر دیا جو انہیں دیا گیا تھا، تو پھر جو برائی سے روکتے تھے ان کو تو ہم نے نجات دے دی، انہیں تو ہم نے عذاب سے بچا لیا، محفوظ رکھا، اور دیگر جو ہمارے حکم کی خلاف ورزی کرنے والے ظالم تھے ان کو ہم نے برے ترین عذاب کے اندر پکڑ لیا۔ فَلَمَّا عَتَوْا عَمَّا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، پس جب وہ حد سے بڑھ گئے اس کام میں جس سے انہیں روکا گیا تھا، تو پھر ہم نے بالآخر کہہ دیا کہ ذلیل بندر بن جاؤ، تو وہ بندر بن گئے۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ۔ تو حبیب آپ ان کو فرماؤ کہ اے یہودیو، وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ، اور بلا شبہ یقیناً تمہیں معلوم ہے ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے ہفتے کے روز ہمارے حکم کی خلاف ورزی کی اور ہمارے حکم کی خلاف ورزی میں حد سے گزر گئے۔ اے یہودیوں، تمہیں ان کے بارے میں پورا علم ہے، تو پھر ان کا انجام کیا ہوا؟ ہم نے انہیں کہا کہ ذلیل بندر بن جاؤ، تو وہ بندر ہو گئے۔ بس ہم نے ان کے اس واقعہ کو جو موجودہ لوگ تھے ان کے لیے اور جو بعد میں آنے والے تھے ان کے لیے عبرت بنا دیا، اور جو ڈر والے ہیں ان کے لیے نصیحت بنا دیا۔ تو جو موجود تھے وہ، جو آنے والے تھے وہ، اس واقعے کو دیکھ کر، بعد والے سن کر ان کے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہو، خوف پیدا ہو، اس سے وہ سبق سیکھیں کہ اگر ان پر نافرمانی کی وجہ سے اتنا بڑا عذاب آیا تو ہم پر بھی آ سکتا ہے۔ اور جو ڈر والے ہیں پہلے سے ان کے لیے مزید نصیحت بن گیا یہ، تاکہ وہ مزید نافرمانی سے بچے۔ اب ہفتے والے دن حکم تھا کہ اس کی تعظیم کریں، اس دن کی، اور اس دن میں عبادت کریں اور شکار نہ کریں، اور ہمیں کیا حکم ہے کہ جمعے والے دن، خاص جب جمعے کی اذان ہو جائے، وَذَرُوا الْبَيْعَ، اب خرید و فروخت اور یہ سارے دنیاوی معاملات بالکل بند کر دو، اب دوڑو اللہ کے ذکر کی طرف، آؤ وعظ و نصیحت سنو اور دوڑ کے آ جاؤ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو۔ اب ان کی آزمائش سخت تھی کہ 7 دنوں میں 1 دن مچھلی آتی، 6 دن مچھلی نہ آتی، اور جس روز آتی اسی روز ہی منع کیا گیا کہ شکار مت کرو۔ پھر بھی 2 گروہ تو تھے نا جو شکار سے رکے رہے، ایک گروہ نے نافرمانی کی۔ اور یہاں ایسا نہیں ہے کہ ہفتے والے دن، جمعے والے دن آپ کو روزی ملتی ہو اور کام ملتا ہو اور باقی 6 دن نہ ملتا ہو، یہ تو نہیں ہے۔ اور جمعے والے دن بھی پورا جمعہ تو نہیں روکا گیا، صرف تھوڑا سا وقت ہے نا، اسے منع کیا گیا، وَذَرُوا الْبَيْعَ، چھوڑ دو خرید و فروخت۔ اب یہ تھوڑا سا جو وقت ہے یہ بھی چھوڑ، اس حکم پر وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اس میں بھی ہیلے بہانے ہیں کہ خطبہ جمعے کا نکل جائے، آخر میں جا کے وہ 2 رکعتیں پڑھ لے، بس نام ہو جائے کہ جمعہ پڑھا ہے۔ یوں آتے ہیں ایسی کہ لاپرواہی اور بے پرواہی کے ساتھ، جیسے کوئی احسان کر رہے ہیں کسی کے اوپر۔ جس رب نے تمہیں پیدا کیا، تمہارا خالق ہے، تمہارا مالک ہے، ساری نعمتیں تمہیں دے رکھی ہیں، اور اس کی مدد شامل حال ہے تمہارے، تبھی تو تم دیکھ رہے ہو، سن رہے ہو، تمہارے اعضاء کام کر رہے ہیں۔ ایک لمحے کے لیے اس کی رحمت اگر موقوف ہو جائے تو تمہارے جسم کا کوئی بھی حصہ وہ اپنا فنکشن کر سکتا ہے؟
یہ دل کی جو حرکات ہے، جو آنکھوں سے دیکھ رہے سن رہے، یہ ہزاروں نعمتیں پا رہے ہو، پھر بھی اپنے رب کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں۔ یہ جمعہ مشکل ہو رہا ہے جو تمہاری ہدایت کے لیے رکھا گیا ہے کہ وعظ و نصیحت سنو اور تمہیں دین کا علم حاصل ہو اور تمہیں ہدایت ملے اور تم صحیح راستے پہ چلو تاکہ دنیا آخرت میں کامیابی پا سکو اپنے رب کو راضی کر کے۔ تو یہ واقعہ قرآن پاک میں بیان کیا گیا تاکہ ہم پڑھ کر سن کر اس سے عبرت حاصل کریں اور ہم نافرمانی سے بعد آ جائیں۔ امام ابن کثیر نے سند جید کے ساتھ اس روایت کو نقل کیا جس کو امام خطیب نے اپنی تاریخ میں نقل کیا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، یہودیوں کی طرح اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو ہیلے کر کے اپنے لیے حلال نہ ٹھہراؤ۔ تو باطل ہیلے کر کے اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو اپنے لیے حلال ٹھہرا لینا، ایسا مت کرو، ورنہ ہو سکتا ہے کہ جیسے ان پہ عذاب آیا پھر تمہاری بھی پکڑ ہو۔ پکڑ تو ہے نا، قرآن میں کتنے مقام ہیں جہاں پر ڈرایا گیا ہے، تو وہ ایسے تو نہیں ڈرایا گیا۔ تو بعض اسلاف کے بارے میں ملتا ہے، خاص ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مروی ہے، ابن کثیر نے بھی اس کو نقل کیا کہ جب ان کے سامنے یہ واقعہ ادھر توجہ گئی تو وہ رونے لگ گئے اور فرمانے لگے کہ ہمارے سامنے کتنے بھی برے کام ہو رہے ہیں لیکن ہم روک نہیں پا رہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم پر بھی اس کی گرفت ہو۔ تو اصل کیا ہے کہ بندے کے اندر قدرت ہے روکنے کی، کوئی ایسا نہیں کہ میں روکوں گا تو اس کی طرف سے کوئی بہت بڑی مصیبت میرے اوپر ٹوٹے گی اور میں صبر نہیں کر سکوں گا۔ روکنے کی قدرت کے باوجود نہ روکنے پر عذاب ہے، پکڑ ہے، باقی ویسے روکنے کا، برائی سے روکنے کا حکم وہ عام دیا گیا ہے۔ انشاءاللہ یہ مضمون ہمارا جاری ہے، آئندہ جمعۃ المبارک کے درس میں اس حوالہ سے مزید گفتگو ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے، وما علینا